السلام علیکم جی. دعا ہے سب لوگ خیریت سے ہوں. پروگرام ہے آگاہی, اور آج اس پروگرام میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی ہمارے معاشرے کے اس حصے کے بارے میں ہے, انسانیت کے اس حصے کے بارے میں ہے جو کہ اپنی زندگی کا نور اور روشنی ملنے سے کہیں بہت پہلے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے چائلڈ لیبر کے اوپر, اور اس میں ہمارے ساتھ جو بات کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں وہ ہیں مریم, جو کہ بیسکلی راستی فاؤنڈیشن ہے, این جی او ہے جو کہ کام کر رہی ہے, چکوال بیسڈ ہے, اور اس میں ایز اے نیٹ ورکنگ آفیسر کام کر رہی ہیں. فردر ان سے آج اس ٹاپک پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو آئیے ملتے ہیں مریم سے. السلام علیکم مریم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو مریم, آج کے جو ٹاپک ہے وہ آپ نے سنا کہ ہم چائلڈ لیبر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. تو بیسکلی آج چائلڈ لیبر کے اگینسٹ جو ایک عالمی دن منایا جاتا ہے, آج 12 جون کا دن ہے اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو آپ سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ بیسکلی چائلڈ لیبر ہے کیا چیز؟ میم چائلڈ لیبر کے دو کانسیپٹ ہیں. ایک ہوتا ہے چائلڈ ورک اور ایک ہوتا ہے چائلڈ لیبر. چائلڈ ورک ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جو بچہ سافٹ ورک میں انوالو ہوتا ہے. سافٹ ورک ان مین کہ اگر کسی کے فادر کی شاپ ہے اور وہ اپنے فادر کے ساتھ صبح کو اسکول جاتا ہے اور شام میں آ کے اگر فادر کی ہیلپ کے لیے, فادر کو ریسٹ دینے کے لیے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ورک, ناٹ لیبر. بٹ دا لیبر از کہ وہ بچہ مشقت والا کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ ورک شاپ پہ بچوں کو دیکھتے ہیں, جیسے آپ جو فل ٹائم بھی کر رہے ہوتے ہیں, مشقت والا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی بریک نہیں ہوتی اور جس کے عوض ان کو اجرت مل رہی ہوتی ہے, پیسے مل رہے ہوتے ہیں, دیٹ از کالڈ لیبر. تو دس از 2 بیسک تھنگس اینڈ 2 ڈفرنٹ تھنگس کہ لیبر اور ورک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم لیبر پہ بات کر رہے ہیں تو لیبر ہر وہ چیز کہلاتی ہے جس کے عوض آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں, جس کے عوض آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے. ہمارے پاس یہاں مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے بہت سارے قسم کے لیبرز ہیں جس میں بچے انوالوڈ ہیں, جس میں ورک شاپ ٹاپ پہ ہے, جس میں کول مائنس آپ کی ٹاپ پہ ہیں, جس میں کچرا چننے والے بچے آپ کی ٹاپ پہ ہیں, ریگ پکرز ہیں جو آپ کے ہاکرز ٹاپ پہ ہیں, وہ بچے جو صبح کو کچھ ان میں سے صبح کو اسکول بھی جاتے ہیں اور شام میں کام کرتے ہیں, کچھ فل ٹائم کام کرتے ہیں. تو بیسک جو مین ہے, جو بیسک اس کا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاورٹی انکلوڈیڈ ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا مریم, جب ہم کازز کے اوپر آئیں گے ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ اس کے کازل فیکٹرز کے اوپر جانے سے پہلے جو ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی این جی او جو ہے وہ چکوال بیسڈ ہے, تو اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ چکوال کے اندر اگر کوئی ایسا سروے کیا ہو آپ نے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ چکوال کے اندر اس کی ایوریج کیا ہے, کتنی پرسنٹیج ہے کہ بچے یہاں پہ جو ہے وہ اس ایکٹ کے اندر انوالو ہیں, اور کس طرح کا لیبر یہاں پہ موجود ہے؟ میم اس میں یہ کہ ہم کیونکہ بیسکلی ایک این جی او سے میرا تعلق ہے اور ہمارے پاس اس وقت ایک پروجیکٹ چل رہا ہے لسننگ ٹو دی ایکسپرٹس. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 400 بچوں کو کنسلٹ کرنا تھا تھرو 5 ڈسٹرکٹس, تھرو 28 این جی اوز. ہم لوگ 5 ڈسٹرکٹس میں ہم نے یہ کام کیا. ڈیفینیٹ بات ہے ہم لوگ چکوال میں بیٹھے تو چکوال میں بھی ہم لوگوں نے یہ سروے کیا. چکوال سے ہم نے کم و بیش 110 بچوں کو کنسلٹ کیا, کنسلٹیشن کی, اور یہ وہ بچے تھے جو ووکل تھے, جو بول سکتے تھے. تعداد شاید اس سے کہیں زیادہ ہے. آئیڈینٹیفیکیشن میں نیئر 200 ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, جس میں برکلینس آلریڈی ہیں, برکلینس میں ہیں, آٹو ورک شاپ تھے, آپ کے رائگ پکرز تھے, بیگرز تھے, ہاکرز تھے. ان بچوں کو ہم لوگوں نے اس میں کنسلٹ کیا تھا. تو ان کی اگر ہم ایوریج نکالیں تو اگر آپ کی چکوال کی آبادی 10 لاکھ ہے تو ان میں سے کم و بیش آپ کے 50 سے 60 ہزار یا شاید اس سے بھی زیادہ بچے آپ کے لیبرنگ میں انوالوڈ ہیں. صحیح. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ کیٹیگریز ہیں جو کہ چکوال کے اندر کام کر رہی ہیں نا, اب جس طرح سے لیٹ سپوز کوئی ہوتا ہے نا بھٹے پہ کوئی کام کر رہا ہے, یا کوئی اس طرح سے آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں, کسی ورک شاپ پہ دیکھتے ہیں, یا کسی ہوٹل پہ دیکھ لیتے ہیں, تو وہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ اچھا یہاں پہ چائلڈ لیبر انوالو ہے. اب جو اس کے اندر بہت ایک کھلی چیز ہم روڈز پہ دیکھتے ہیں کہ بچے مانگ رہے ہوتے ہیں, بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, تو جو ریاستی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ, یا جو جیسے آپ کی این جی اوز کام کر رہی ہیں پرٹیکولرلی, تو ان کے پاس ایسا کوئی اقدام جو انہوں نے ان بچوں کے خلاف کیا ہو تاکہ وہ اس ایکٹ سے باہر آ سکیں؟ میم اس میں جو میں اپنی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں تو ہم لوگ بچوں کو ڈائریکٹلی, ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہم اس کو لیبر سے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ان کے لیے الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے. ہم ان کو نہ ہوپ دیتے ہیں, نہ ہم ان کو کچھ الٹرنیٹ دے سکتے ہیں. الٹرنیٹ دینا آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ بیسک رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے, یہ گورنمنٹ ہی اس کو کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہائی لائٹ کرنا اور اویئرنیس دینا ہے.
ہم نے جو ہمارا جو بیسک کام ہے ہمارا، کیونکہ برج کا کام ہوتا ہے، تو این جی او نے صرف اتنا ہی کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو موسٹ وولنریبل ہوتے ہیں ہم نے ان کی آواز گورنمنٹ تک پہنچانی ہوتی ہے. ہم نے جو ابھی بچوں کو کنسلٹ کیا ہے اس میں جو کول مائنس میں انوالوڈ بچے تھے، ہم نے ان کو ڈیسنٹ ورک کی طرف ہم ان کو لے کے گئے ہیں. جب ہم نے ان کو لیبر سے ایکسٹریکٹ کیا ہے تو ہم نے ان کو پھر ڈیسنٹ ان کو اسکلز دی ہیں، جس میں ہیوی مشینری کے کورسز ہیں، جس میں پلمبرنگ کے کورسز ہیں، جس میں ٹیلرنگ کے کورسز ہیں. ابھی ہم ان کو جن بچوں کے کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہیں، جن بچوں نے میٹرک کیا ہوا ہے، تو ابھی ہم ان کو امیزون کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کمپیوٹر کے کورسز کروا رہے ہیں. تو ہم اتنا کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس میں ایج گروپ کون سا انوالو ہے؟ اس میں میم 15 سے ابو ہم لے رہے ہیں، مطلب 15 to 22 25 تک ہم لے کے جا رہے ہیں. 25 تک لے کے جا رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم اس کی نا بات کرتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے بڑی صحیح بات کی اور بڑی اوپن آپ نے بات کی کہ آپ کا کام ہے برج کا. ٹھیک ہے. آپ نے اس میں ان کی آواز آپ نے گورنمنٹ تک پہنچانی ہے. اگر ہم اس کے کازل فیکٹرز کے اوپر بات کریں تو آپ کے خیال میں، تاکہ اس کوشچن پہ آنے سے پہلے ہم کازز پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ وہ سننے والوں کو ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے کہ ہم کس ڈائریکشن میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو چائلڈ لیبر ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی سی 3 ایسی کیا وجوہات ہیں جو آپ کو لگتی ہیں؟ میم اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تو غربت ہے، پاورٹی ہے. اور دوسرا یہ پیرنٹس کا سینسیٹائز نہ ہونا ہے. پیرنٹس کو سینسیٹائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم پہ. بچے جب ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے اگر ہم لوگوں نے مطلب 8 یا 10 پیدا کر لی ہیں تو ان سب کا کام کمانا ہی ہے، ہمیں ان کو ان کے بیسک رائٹس دینا نہیں ہے، بیسک نیڈز ان کی پوری کرنا نہیں ہے، تو ہم ان کو ان کی بیسک نیڈز نہیں دیتے. پیرنٹس سینسیٹائز نہیں ہے. تھرڈ اور دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ جن ایریاز میں وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیسک ایجوکیشن کا اویلیبل نہ ہونا ہوتا ہے. جب ڈیفینیٹ بات ہے ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، اسکول جانے کے لیے نہیں ہوگا، تو وہ لیبرنگ میں ہی انوالو ہوں گے. تو یہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چائلڈ لیبر زیادہ انوالو ہے؟ میم ہمارے اگر آپ چکوال کی بات کرتی ہیں تو چکوال کے سراؤنڈنگ میں ہم جن کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں، جس میں مارٹن خرد ہے، وہاں پہ مڈل تک اسکول ہے لڑکوں کے لیے اور پرائمری اسکول ہے بچیوں کے لیے. اب ڈیفینیٹ بات ہے بچیاں پرائمری کریں گی تو اس کے بعد وہ گھر ہی بیٹھیں گی. اس کے علاوہ کیونکہ پیرنٹس ان کو دور نہیں بھیجیں گے، ان کو اوپر نورپور سیتھی آنا پڑتا ہے. بچے بھی میٹرک کے بعد یا وہ میٹرک کرنے کے لیے ان کو یا للہ جانا پڑتا ہے یا نورپور سیتھی جانا پڑتا ہے. وہ بھی وہ ان کو نہیں کرتے. پھر غریبی اتنی ہے، غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. وہ ان کا جو فیئر ہے گاڑیوں کا وہی افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے کریں گے. پھر ہماری دوسری کمیونٹی بھال ہے. بھال میں یہ ہے کہ ہائی اسکول وہاں پہ موجود ہے، بچے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ میٹرک تک ہی ہیں، میٹرک سے آگے نہیں جا رہے. اگین پیرنٹس کا سینسیٹائز نہ ہونا ہے. پیرنٹس ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ یا آرمی میں جاب کر لو، میٹرک کر لیا تو آپ آرمی کا ٹیسٹ دے دو، آرمی میں چلے جاؤ، نہیں تو کسی دکاندار کے پاس بیٹھ جاؤ. اور اگر یہاں سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ان کا لاسٹ سولوشنز ان کے پاس یہی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کول مائن پہ چلے جائیں. مطلب کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. سینسیٹائزیشن بہت ضروری ہے. سینسیٹائزیشن ضروری ہے. اچھا اس کے اندر جیسے ایک اور چیز ہے نا، آپ نے بتایا کہ ان کی آواز کو گورنمنٹ تک پہنچانا نا، تو آپ کی این جی او کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے؟ میم ہم سنس 1995 سے رجسٹرڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور چکوال میں ہم لوگ 2007 سے کام کر رہے ہیں. مطلب ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا. تو اگر ہم اس عرصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں تو جیسے آپ نے بہت سارے کیسز، بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے گورنمنٹ تک پہنچائی ہوگی، تو ابھی تک کوئی ایسا اپنی سکسیزفل اسٹوری آپ اس کے اندر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ آواز ان کی گورنمنٹ تک پہنچائی ہو، تو انہوں نے اس کے اوپر کیا رسپونڈ کیا؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ گورنمنٹ دیکھیں ہم جب بندش کی بات کرتے ہیں نا تو یہ تو بڑا ایک ایزی سا ایک ہے نا کہ جی نہیں ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے خود اس میں بتایا کہ جو غربت ہے وہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی انسان کو اس ڈائریکشن پہ لے آتی ہے. تو جب غربت ہے تو ایسی کیا گورنمنٹ لیول پہ ایسی کیا پالیسی ہے، کیونکہ آپ نے این جی او بیس تو بتا دی کہ آپ کا کام اس میں ہے، تو گورنمنٹ لیول پہ ایسی کیا پالیسی ہے کہ جو وہ پالیسی اگر امپلیمنٹ کریں تو ان بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے ان فارم آف اینی تھنگ، لائک کہ وہ ان کے پیرنٹس کو سپورٹ کریں، یا کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ان کو لیبر کے اندر سے نکال کے ایجوکیشن سائڈ پہ یا کسی بھی وائٹ کالر ورک کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ اوکے، سب سے پہلے تو میم یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ رسپانس کیا ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم کول مائنس کے سیکٹر کی بات کریں، کیونکہ ہمارا زیادہ عرصہ کول مائنس میں ہی کام کرتے ہوئے گزرا ہے، تو جب ہم لوگوں نے برج کا کام کرنا سٹارٹ کیا، ہم لوگوں نے پہلے ڈائریکٹ اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کی، بٹ یہ سینسیٹائزیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف مافیاز ہیں. میں نام نہیں لوں گی
لیکن ہر کام کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ایک بہت بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے پھر انڈائریکٹ اپروچ یوز کی ہے وہاں پہ بچوں کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اور گورنمنٹ تک ان کو اویئر کروانے کے لیے. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مائن ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ہم لوگوں نے فنکشنل کروایا, موجود تو تھا بٹ فنکشنل نہیں تھا, ہم لوگوں نے اس کو فنکشنل کروایا ہے. ہم لوگوں نے مائنرز کو اتنا ایک سینسیٹائز کر دیا ہے کہ وہ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ پہ خود ورک کرتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جب بھی وہ ہدایت کی جاتی ہیں وہ پہلے انسپیکشن کرواتے ہیں, مائن انجینئر آتا ہے آ کے چیک کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ مائننگ کی ڈگنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اور تھرڈ میں انہوں نے سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آپ کی لیبر آرگنائزیشنز تھیں, جو آپ کی ٹریڈ یونینز ہیں, انہوں نے خود وائس ریزنگ سٹارٹ کی ہے, جو گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے خود ایڈوکیسی سٹارٹ کی ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو اتنا ایک سینسیٹائز کر دیا ہے کہ وہ اپنی آواز خود بلند کر سکتے ہیں. کمیونٹی کے لوگ خود اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, خود ڈائریکٹ گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کا سن رہی ہے. ہم نے 70 to 80% گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے کول مائن سے جو چائلڈ لیبر ہے اس کو ریڈیوس کیا ہے. تو دیٹ از آور سکسیس. ڈیفینیٹ بات ہے, ہمارا وہاں کے لوگ پہلے جو اپنے بچوں کو کول مائنس پہ بھیج دیتے تھے, چھوٹے بچوں کو بھی بھیج دیتے تھے, ابھی وہ نہیں بھیجتے. ابھی وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کسی ڈیسنٹ ورک میں جائیں. میٹرک کے بعد مطلب کس طرح کے کام میں, لائک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہنر سیکھے, آر پی آئی میں انہوں نے کروایا, سویڈش میں انہوں نے اپنے بچوں کو کروایا. ہم لوگ اسکلز دے رہے ہیں, ہمارے اسکل سینٹر ہیں, وہاں پہ انہوں نے بچوں کو بھیجا. ہمارے ساتھ اتنا انہوں نے کمپرومائز کیا کہ یہ کچھ ڈیسنٹ ورک سیکھیں بجائے اس کے کہ وہ لیبرنگ کی طرف جائیں, وہ کچھ ڈیسنٹ ورک کرے. کافی سارے ہمارے اس میں سکسیس اسٹوریز ہیں جو بچے ہم لوگوں نے لیبرنگ سے نکالے اور ہم نے ان کو جو ایسے ڈیسنٹ ورک کی طرف لے کے گئے ہیں, ان کو ہم نے اسکلز دی ہیں. وہ بچے اب ایک سکسیزفل, کچھ نے اپنی شاپس بنا لی ہیں, پلمبرنگ کی انہوں نے اپنی شاپس بنا لی ہیں, الیکٹریشینس کی, کچھ بچے باہر چلے گئے ہیں, تو ان کی فیملی اسٹیبل ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک آئی گیس کی بہت اچھا ہے, بالکل یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا, یہ تو ہوگی بات کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر ہے, این جی اوز کام کر رہے ہیں, اگر کیونکہ بیسکلی آپ ایک بہت ہی ہیومینٹی کے سینسٹیو پارٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں نا, تو آپ کیا اس میں سمجھتی ہیں کہ ایک جو لے مین لیول ہے, ایک عام انسان جو ہے, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ وہ اس ایلیمنٹ کو کیسے ریڈیوس کر سکتا ہے؟ میم ہمارے خیال کے مطابق بینگ این سوشل ورکر, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید جو سب سے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہ لے مینز ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ پاورٹی اور جو لیبرنگ ہے وہ انہی کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے, وہ خود پہلے لیبرنگ میں انوالو ہوتے ہیں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے ان کو سینسیٹائز کریں. ہمارا کام اویئرنیس ہے, اگین میں اس چیز پہ آؤں گی کہ ہمارا کام اویئرنیس دینا ہے. ہم ان کو اویئر کریں گے, ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے تو کر لیا ہے, آپ نے اپنی زندگی کے 60-65 سال اس میں گزار لیے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے لیے سوچیں, اپنے بچوں کو ان چیزوں سے باہر لے کے آئیں. اور ہم ان کی سینسیٹائزیشن پہ کام کر رہے ہیں رائٹ ناؤ, اسٹل ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور جب تک وہ سینسیٹائز نہیں ہوں گے, وہ ویل اویئرڈ نہیں ہوں گے, وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے, وہ اپنے بچوں کو ڈیسنٹ ورک کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, تب تک شاید ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور جیسے آپ نے ابھی بات کی نا پیرنٹس کی, ایک تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ میرے خیال میں ایز اے پیرنٹ ہی اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہو یا کسی ایسی چیز کی طرف جائے. لیکن بعض دفعہ آپ کی زندگی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس طرف جانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے نا ہمارے معاشرے کی. تو میرا جو بیسک ہے اس کے اندر کوشچن کہ پیرنٹس سے ہٹ کے, جیسے لیٹس سپوز میرے سامنے ایک ایسی فیملی ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس شاید کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے, تو ایک ایز اے نیبر یا ایز اے جیسے ہے کہ ایز اے سٹیزن میری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ میں ایسا کیا کنٹریبیوشن کروں ان کی لائف میں کہ وہ اس چیز سے بچ سکیں. میم اس میں میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 3 طرح کی اپروچز چل رہی ہیں. نیڈ بیس اپروچ, چیریٹی بیس. پہلے چیریٹی بیس اپروچ آئی, لوگ کہتے تھے خیرات کر دو, 100-200 روپے دے دو, اس کا کام چل جائے گا, اس کا گزارا چل جائے گا. وہ اپروچ جب اینڈ ہوئی تو دیکھا کہ لوگ تو بس چیریٹی پہ بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ بیٹھ جاتے ہیں چیریٹی پہ, مجھے مل رہا ہے, میں اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اپروچ آہستہ آہستہ ڈائیورٹ ہوئی نیڈ بیس پہ کہ چلو اس کو آٹا ضرورت ہے, اس کو آٹا دے دو, اس کو جوتے ضرورت ہے, اس کو جوتے لے کے دے دو, اس کو کپڑے ضرورت ہے, اس کو کپڑے لے کے دے دو. رائٹ ناؤ یہ اپروچ اب چینج ہو رہی ہے. ابھی جو اپروچ چل رہی ہے وہ رائٹ بیس چل رہی ہے. تو ہم لوگ ابھی جن پہ سینسیٹائز کر رہے ہیں وہ رائٹ بیس کر رہے ہیں.
ہم لوگ رائٹ ناؤ جس پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بینگ اے نیبر یا بینگ اے سٹیزن، ہمیں جو کرنا چاہیے ہمیں ان کو اپنے رائٹس کے لیے سینسیٹائز کرنا چاہیے سب سے پہلے. دوسرا یہ کہ ہمارے اندر سے شاید انسانیت کہیں ختم ہو چکی ہے، ہم نہیں دیکھتے، جیسا کہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ تب تک نہیں سو سکتے جب تک آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے. تو ہم شاید یہ چیز بھول گئے ہیں، یہ چیزیں کہیں ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دی ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ دوبارہ سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نیبر میں کون آ کے رہ رہا ہے. اگر اس کے گھر کوئی بچہ رو رہا ہے تو وہ کس وجہ سے رو رہا ہے، کوئی ایشو ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر بھی، اپنے آپ کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی اپنے اندر سینسیٹائزیشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کی طرف آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اگر لوگوں کو رائٹ بیس اپروچ دے رہے ہیں تو ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں، ہم پہ کیا فرض ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب تک ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے میرے خیال میں ہم لوگ جو ہے نا یہ چیز ختم نہیں کر سکتے اپنے معاشرے سے. اور میرے خیال میں جیسے آپ نے ریلیجیس پرسپیکٹو سے بات کی ہے نا، تو یہ تو بہت ہی ایک سمپل قانون ہے نا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ ہمیں لوگ ڈھونڈنے کی شاید ضرورت نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں سے چیز شروع ہوتی ہے نا. لیکن ہمارا آپ دیکھیں نا ہمارے جو معاشرے کے اندر جو ایک بڑی عجیب سی نیگیٹو چیز چلنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم پرسنل گرجز کے اوپر جا کے ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں نہیں پسند، یا ہم سے تھوڑا بہتر نہ فیل کر لے، یہ کچھ اس طرح کی چیزیں. تو ہمارے انٹرنل جتنے کانفلکٹس ہیں کہ وہ ہمیں کہیں ہلنے جلنے نہیں دے رہے. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز، جیسے آپ چائلڈ لیبر کے اوپر کام کرتے ہیں، تو جو ان بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں جب آپ ان کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں؟ میم جب ہم ان کو وہاں سے ہم لوگوں نے ایکسٹریکٹ کیا تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ان کی سائیکولوجیکل بہت ڈیمیج تھی. بچوں کو وربل ابیوز بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے، بچوں کو سائیکولوجیکل ابیوز بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے جب وہ لیبرنگ میں ہوتے ہیں. تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے پہلے ان کو سینسیٹائز کرنے کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے پہلے ہم ادھر لوگوں کو، ہمارے پاس ہیں سائیکیٹرسٹ ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کی میٹنگس کرواتے ہیں، ان کو میٹ اپ کرواتے ہیں وہاں پہ، تاکہ وہ اپنے آپ کی اندر سے بولیں، اپنے اندر کا وہ جو ان کا غبار ایک بنا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ تاکہ ختم کر سکیں. جب وہ تھوڑے سے نارمل لائف کی طرف واپس آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں، دین ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب بیٹا بتاؤ کہ اب آپ کیا چاہتے ہو. پھر جس کام میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کمپیوٹر سیکھنا چاہتا ہے، وہ ٹیلرنگ سیکھنا چاہتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، پھر ہم اس کو سائڈ پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ میرے ذہن میں جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں. کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ پوچھی ہو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز عوام تک ضرور پہنچنی چاہیے؟ اس میں میں بالکل ایڈ کروں گی کہ ہماری اپنی جو سینسیٹائزیشن بہت ضروری ہے. ہم لوگوں آپ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کیونکہ ہر بندہ شاید اس ٹرمینالوجی کو نہ انڈرسٹینڈ کر سکے. اس میں یہ کہ ہم لوگ سب سے پہلے جو چیز ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کی، ہم نے چائلڈ پارٹیسپیشن کو ڈسکس نہیں کیا. ہم کسی بھی جگہ پہ ہم کوئی لا میکنگ کرتے ہیں، ہم کہیں پہ بھی ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ ہم کہیں پہ بھی کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم بچوں کو ایڈ نہیں کرتے. ایون اپنے گھر میں ہم چھوٹی چیزوں سے اس چیز کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم نے جیسے گھر میں کوئی بڑے دو بندے پیرنٹس آپ لے لیں، ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ اگر بیچ میں بولتا ہے کہ ابو یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو ہم وہیں پہ اس کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں نہیں پتا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اسنپ کر دیتے ہیں. یس، ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ ہوتا ہے بچے کو سن لیں، ایٹ لیسٹ بچہ کیا چاہ رہا ہے. بچے سے ریلیٹڈ آپ بچے کو کہہ رہے ہیں بچے نے میٹرک کرنا ہے، آپ سائنس میں کرنا ہے یا آرٹس میں، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آرٹس میں کرنا ہے، اور پیرنٹس کو فورس کرتے رہتے نہیں تم نے سائنس پڑھنی ہے، نہیں تم نے بایو ہی پڑھنی ہے. ہمیں بچوں کو سننا چاہیے بچہ کیا چاہ رہا ہے. یس، بچے کے پاس چوائس نہیں ہے. ایون آپ گھر میں ماؤں کو دیکھ لیں، شام میں کچھ بننا ہے تو مائیں، بچہ اگر کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نے آلو کھانے ہیں تو ماں کہے کہ نہیں آج دال بننی ہے تو تم نے دال ہی کھانی ہے. تو ہم ان کو وہ نہیں دیتے، ہم ان کو پاور نہیں دیتے، ہم ان کو سنتے ہی نہیں ہیں. ہم ایٹ لیسٹ ان کو سن تو لیں کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے. ہم ان کو کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تمہیں بہت پتہ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائلڈ پارٹیسپیشن کو انشور کرنا اسٹارٹ کریں، بچوں کو ان کی آواز کو سننا شروع کریں، بچوں کو سنیں کہ بچے کیا چاہ رہے ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ جب بھی آپ کوئی فیصلہ لیں، جب بھی آپ کوئی ڈیسیژن لیں، بچوں کو سننا شروع کریں. ایگزیکٹلی. مطلب اگر ہم اس کو اس کانسیپٹ میں دیکھیں، لائک ہم بچوں کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ انہیں انفولڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو میں نے آپ کی بات سے جو مجھے جس سمجھ آیا کہ بچوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں انفولڈنگ کی ضرورت ہے. بہت اچھی چیز مریم آپ نے اس میں ایڈ کی. اینڈ پہ میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ ہم جب کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ جو چائلڈ لیبر ہے وہ وائلنس کا پارٹ ہے،
لیکن اگر ہم اس ساری سچویشن کو بہت غور سے قریب سے دیکھیں تو جو پاورٹی ہے وہ سب سے بڑی وائلنس ہے، سب سے بڑی وائلنس ہے. تو ہم سب کو مل کے اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے اس میں. اپنے بہت قریب جو آپ کے لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسوں سے ہیلپ کریں. آپ کی ایک اچھا مشورہ یا آپ کی ایک چھوٹی سی گائیڈنس یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. آپ کے چھوٹے سے ایکٹ سے کسی انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کریں اور اپنے آپ کو بھی زندگی کو سکون کی طرف لے کے جائیں اور کسی اور کی زندگی کا سکون کا بھی باعث بنیں. تو تب تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نیکسٹ ٹاپک پہ بات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.